دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ 12ویں صدی عیسوی میں چنگیز خان کی قیادت میں صحرائے گوپی کے شمال سے خونخوار منگول بگولا اٹھا، جس نے صرف چند دہائیوں میں ہی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ منگول لشکروں کے سامنے چین، وسطی ایشیا، مشرقی یورپ اور بغداد کی حکومتیں ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ منگول حملے کا مطلب بے درے قتل، شہر کے شہر مکمل تباہ۔ دنیا تسلیم کر چکی تھی کہ ان وحشیوں سے مقابلہ ناممکن ہے۔ منگول ناقابل شکست ہیں۔ منگولوں نے اول خوارزم کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور پھر 500 سال سے زائد قائم خلافت عباسیہ کو عبرتناک انجام سے دوچار کیا۔ آپ ان کی بربریت کا حساب اس بات سے لگا لیں، منگولوں نے خوارزم میں کھوپڑیوں کے مینار بنائے، ادھر بغداد میں اتنا خون بہایا کہ گلیوں میں کیچڑ اور تافن کی وجہ سے عرصہ تک چلنا ممکن نہ رہا۔ اس خوفناک دور میں مسلمانوں کی حیثیت کٹی پتنگ کی سی تھی۔ مسلمان نفسیاتی طور پر کسی مقابلے کے قابل نظر نہ آتے تھے۔ ایسے میں مصر میں قائم مملوک سلطنت ایک مدھم سی امید کے ساتھ ابھری، وہی سلطنت جس کی باغ دوڑ غلام اور غلامزادوں کے ہاتھ میں تھی۔ منگول یورپین ایکسرسائز کا اگلا ہدف بھی یہی مسلم ریاست تھی، وہ آخری ریاست جس کی شکست مسلمانوں کے سیاسی وجود میں آخری کیل ثابت ہوتی۔ مملوک بھی اس خوفناک خطرے کا پورا ادراک رکھتے تھے، جانتے تھے آج نہیں تو کل یہ مارکا ہو کر رہے گا، اور یہ مارکا ہوا بھی۔ تاریخ تھی ستمبر 1260 اور میدان تھا عین جلوت۔ منگول مسلم سیاسی وجود کو ختم کرنے سرپاران پہنچے تھے۔ منگول طوفان جو بڑی بڑی سلطنتوں کو خس و خاش کی طرح بہا کر لے گئے تھے، آج ان کے مد مقابل مملوک تھے، جس کی قیادت رکن الدین بیبرس کر رہا تھا، وہی بیبرس جو کبھی خود بھی فقط چند دینار کے عوض فروخت ہوا تھا۔ کم وسائل اور عددی کمتری کے باوجود بیبرس کو یہ مارکا ہر حال میں جیتنا تھا۔ مسلمانوں کی سیاسی وجود کو قائم رکھنے کے لیے آخری سپاہی، آخری تیر اور آخری سانس تک لڑائی لڑنی تھی۔ طبلِ جنگ بجا، بدمست طاقت اور جنون کے درمیان گمسان کا رن پڑا۔ طاقتور منگول جب اپنی تلوار چلاتے تھے تو ان کا وار روکنا مشکل ترین کام ہوتا تھا، لیکن آج جب مملوک وار روکتے تو تلواریں ٹکرانے سے چنگاریاں پیدا ہوتی، اور پھر جب جوابی وار کرتے تو منگولوں کے لیے روکنا مشکل ہو جاتا۔ منگولوں نے مملوک کو دہشت زدہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یہ وہ لشکر نہیں تھا جو مرعوب ہو جاتا۔ منگولوں نے کبھی ایسے جنونی لشکر کا سامنا ہی نہیں کیا تھا۔ وہ پہلے پسپا ہوئے، پھر میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ مملوکوں نے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ بھاگتے ہوئے منگولوں کو عام شہری آبادی نے بھی قتل کرنا شروع کر دیا۔ منگول ناقابل شکست ہیں، یہ وہم عین جلوت کے میدان میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ غلاموں نے رکن الدین بیبرس کی قیادت میں مسلم سیاسی وجود کی جنگ جیت لی اور رہتی دنیا تک یہ اعزاز اپنے نام کر لیا۔ اس مارکے کے بعد منگول پیش قدمی نہ صرف رک گئی، بلکہ آنے والے سالوں میں بیبرس نے منگول مفتوح علاقے بھی ان سے واپس چھین لیے۔ رکن الدین بیبرس نے اپنی صلاحیتوں کی بدولت منگول یورپین نیکسس کو بھی توڑ ڈالا اور صلیبی جنگوں میں بھی فاتح رہا۔ مسلم دنیا اپنے اس عظیم ہیرو کے متعلق بہت کم جانتی ہے، ایک ایسا ہیرو جس نے ان کے سیاسی وجود کی جنگ لڑی ہے، جس کی پشت پر کوئی قبیلہ بھی نہ تھا اور جو کبھی فقط چند دینار کے عوض بکا تھا، لیکن جو مصائب کا مقابلہ کرنا جانتا تھا، جو ہمت نہیں ہارتا تھا، جو امید کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ سلام سلطان رکن الدین بیبرس۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔